بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں انسائٹ دی نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. مولانا فضل الرحمان صاحب کی دھمکیاں بھی کچھ نون لیگ پہ اثر انداز نہیں ہو سکی اور استعفوں کا اب دور دور تک کچھ علم نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ استعفے دیے جائیں گے جب جس کی مرضی ہوگی, وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کا کارڈ استعمال کیا جائے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کے نام کو شاید برقرار رکھنے کے لیے پی ڈی ایم کا آخری راؤنڈ بھی سامنے آتا ہے اور اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج کو اب سے مارچ میں, یعنی کہ مارچ میں اور وہ بھی 23 مارچ کو کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مارچ اتنے مہینوں بعد کیوں ہونے جا رہا ہے, یعنی کہ اگر یہ صرف سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا واقعی اپوزیشن کے دل میں عوام کا درد ہے. اگر اپوزیشن کے دل میں عوام کا درد ہوتا تو کیا احتجاج بہت پہلے ہی نہ ہو جاتا, یا صرف یہ اس وقت بیانات ہی ہیں؟ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے یہ مائنس پیپلز پارٹی ہونے جا رہا ہے, جبکہ اگر مائنس پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو پھر اپوزیشن کا جو لاہے عملہ میں سمجھ میں نہیں آتا اس لحاظ سے کہ اچانک سے پاکستان کی سیاست میں زرداری صاحب کی انٹری ہوتی ہے. زرداری صاحب بڑے زور و شور سے بیانات بھی دے رہے ہیں. لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی نوید مل چکی ہے, کانفیڈنس لیول بہت ہے. پی ڈی ایم آخر کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ احتجاج ہوگا, مارچ ہوگا, احتجاج کریں گے, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں, یا صرف یہ سیاست آئندہ ہونے والے انتخابات کی حکمت عملی طے ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ اس حوالے سے پروگرام میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں عبید شاہ صاحب. آپ تجزیہ کار ہیں سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہی ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ ایم این اے پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے جو ہے وہ انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سن لیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا آخری راؤنڈ ہوگا, کچھ ہونے جا رہا ہے, یا صرف یہ باتیں ہیں باتیں جیسے پہلے بھی پی ڈی ایم باتیں ہی کرتی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ثنا, دیکھیں آخری راؤنڈ کی جہاں تک آپ بات کریں تو اب راؤنڈ ظاہر ہے وقت تو بچا ہی نہیں ہے نا. ابھی کوئی 1.5 سال ہی حکومت کا رہ گیا ہے اور اس 1.5 سال میں جو ہے آخری 6 مہینے یا 5 مہینے جو ہیں وہ تو الیکشن کے ہوں گے, اس میں تو کوئی پھر کیا احتجاج ہونا ہوگا. تو یہ 23 مارچ میں ابھی سمجھیں 4 مہینے باقی ہیں. 23 مارچ کے بعد اگر کوئی احتجاج, کوئی اور راؤنڈ اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو پھر تو نہیں ہونا, پھر تو پارٹیوں نے الیکشن میں چلے جانا. تو یہ 23 مارچ, اب اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت نے, مولانا صاحب نے بھی اور باقی جماعتوں نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ یہ جو 23 مارچ کے ریلی کا یا جلسے کا اعلان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دھرنا ورنا بھی شامل ہے یا بس ایک مظاہرہ ہوگا, ایک پوائنٹ پہ جا کے ختم ہو جائے گا, یا ایک ابھی ریلی. کلیئر نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے بیان دے دیا گیا ہے. ہاں, تو وہ دوسری بات یہ کہ استعفوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم متفق تو ہیں کہ استعفا دیں گے, لیکن یہ ہم وقت پہ, اب وقت کیا ہے, وہ لاسٹ ایئر میں ہے گورنمنٹ, اب تو وقت نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن جماعتیں عوام کو انگیج کرنے میں ناکام رہی ہیں. میں پہلے تواتر سے یہ بات کہتا رہا ہوں مختلف پروگرامز میں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا جو احتجاج ہے یا ان کی تحریک ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. عمران خان صاحب آرام سے اپنی مدت پوری کرتے نظر آ رہے ہیں. صرف شرط یہ کہ جسے پیا چاہے وہ سواگن اگر اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بگڑ جاتی ہے اور ایسا کبھی کبھی اشارہ ملنے لگتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی پیا کس کو چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں حاتمی طور پر نہیں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں الیکشن کمیشن کی آج موو بڑی امپورٹنٹ ہے. آج الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی نے فورن فنڈنگ کیس کی جو ہے وہ اسکروٹنی 7 سال سے وہ لٹکا ہوا تھا. اب ایسا کون سا دور آ گیا کہ وہ اسکروٹنی مکمل کر کے جمع کرا دی. کل الیکشن کمیشن اس پہ ہیئرنگ کر رہا ہے اور ڈیفینیٹلی خان صاحب نے اس میں حلف نامہ دیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے فورن فنڈنگ کے جو لاز ہیں ان کی کوئی وائلیشن نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے؟ میں یہ کہتا نہیں, میرا دعویٰ نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈوریں تھوڑی سی کھینچنے کی پوزیشن ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ان پاپولر ہے, ڈیلیور وہ کر نہیں پائے. ٹھیک ہے نا, کوئی اصلاحات وہ کر نہیں پائے, نہ پولیس ٹھیک کرائی, نہ پٹوار خانہ ٹھیک کرا, نہ کوئی انہوں نے لینڈ مینجمنٹ ٹھیک کی, نہ ایف بی آر کو ٹھیک کیا, نہ عدالتوں کو ٹھیک کیا. تحریک انصاف ان کا نام تھا, ان کا نعرہ انصاف کا تھا, کچھ بھی نہیں کر پائے. وہ وہیں کی وہی نظام ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ عدلیہ سیکنڈ موسٹ کرپٹ ترین انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کا. جس ملک میں انصاف کے نظام کی حالت ہو وہ کیا وہاں پہ ہوگا. خان صاحب کچھ نہیں کر پائے 3 سال میں. 3 سال میں ان کا کوئی ایجنڈا پورا نہیں ہوا, نہ انہوں نے کوئی پالیسی اصلاح دی. حالت یہ ہے کہ بوزدار صاحب پہ وہ ضد کرتے ہیں, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, چلیے سندھ کو تو چھوڑیے,
पंजाब में उनकी हुकूमत है, वो जिद करते हैं बड़ा शानदार कैप्टन लाया हूँ, बड़ा वसीम अकरम प्लस लाया हूँ, लेकिन वहाँ हालत ये है कि वहाँ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वजीर आला साहब के दफ्तर में बैठ के 1.5-2 करोड़ में डीपीओ की पोस्ट बिकती है। अजीब हाल है मुल्क का, कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या। पीडीएम पे वापस आ जाते हैं कि मतलब क्या आपको लग रहा है कि कुछ आगे ये मार्च जो है, ये जैसे ही कहने कि हमने हिकमत अमली तय करने के लिए अलग अलग जगहों पे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने कर दिया है, तो ये फजलुर रहमान साहब का क्या रोल है? क्या नून लीग चाहती नहीं कि पीडीएम का नाम खत्म हो, इसलिए फजलुर रहमान साहब का साथ दिया जा रहा है? या जो वो धमकियां आ रही थी कि इस्तीफा दे दिया जाएगा, मतलब ये तो इस्तीफे नहीं दे रहे, फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखें, नून लीग भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो इस गेम से बाहर जाना ही नहीं चाहती। एक तरह से अच्छी भी बात है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में रहकर करना चाहती है जो करना चाहती है, उनका अपना एक स्टांस है। और फिर अगर वो पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे तो उन्हें सूबाई हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, ये भी उनको गवारा नहीं है, मफाद भी है, एक उनका प्रिंसिपल स्टांस भी है और एक मफाद भी है। लेकिन देखें, नून लीग की जहां तक बात है ना, बार बार मैं ये कहता रहा हूं और ये बात हर जगह पे नॉर्मली ऑब्वियस भी होती भी रही है कि वो बार्गेन करते हैं, अपने कार्ड्स खेलते हैं, अपना प्रेशर बनाते हैं मफादात के लिए। अपना उनका बैगेज इतना है, उनके मसाइल इतने हैं, उनकी जायदादें, प्रॉपर्टीज, उनके किए हुए काम वो इतने हैं कि वो हुकूमत से बाहर रहना अफोर्ड नहीं करते। तो वो प्रेशर करते हैं इसलिए कि हमसे कोई डील बन जाए, हमारे लिए कोई रास्ता खुले। वो फाइनली ऐसे एक पॉइंट ऑफ नो टर्न पर नहीं जाते हैं। मौलाना पहले भी धरना कर चुके हैं इसी हुकूमत में, लेकर आए थे इस्लामाबाद, बंदे बैठ गए थे, वो 20-30 हजार बंदे थे, थोड़े दिन बैठे फिर एग्रीमेंट करके चले गए। मौलाना की अकेले इतनी कोई नई हैसियत है, ना ही वो कोई मैटर करते हैं। अभी भी आप देखिए, पब्लिक पावर या स्ट्रीट पावर से कुछ भी नहीं होगा। ये निकाल लें, 2-4 लाख आदमी भी निकाल लें, अगर बहुत तोप चला लें, अव्वल तो लोग इनके साथ नहीं है। ओपोजिशन जमातों पर भी अगर इस हुकूमत से लोग मायूस हैं तो अपोजिशन की जमातों से भी कुछ अच्छा नहीं किया, उनसे भी मायूस है। चले जी, ये सवाल का जवाब तो शाहिदा रहमानी साहिबा ही करेंगी। शाहिदा रहमानी साहिबा को प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू। मैडम, पीडीएम ने मार्च का ऐलान कर दिया है और माइनस पीपल्स पार्टी ये मार्च होने जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपनी आज़ाद खुद मुख्तार जमात है, हमारा अपना एक मंशूर है, हमारी अपनी कानूनी हैसियत है। और जिस वक्त पीडीएम ने इस्तीफों का मुतालबा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसी वक्त वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हम पार्लिमान पर यकीन रखते हैं, हम पार्लिमानी जमहूरियत और सियासत पर यकीन रखते हैं और हम इंशाल्लाह इनको पार्लिमान में टफ टाइम देंगे। और आपने देखा कि हमने दिया, और कई मरतबा चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो, जब उसी वक्त हमने हुकूमत को जो है शिकस्त दे दी थी, और अगर उनमें अखलाकी जरूरत होती तो उसी वक्त ही हुकूमत से अलग हो सकते थे। इसके अलावा कई बिल्स आए जिसमें हमने हुकूमत को शिकस्त दी। यही वो तरीके होते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को शिकस्त देती है और हुकूमत को नॉकआउट करती है। और अभी भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में 12 पीडीएम जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनसे कहा गया है पार्लियामेंट में बैठकर हम अपना किरदार अदा करते हैं जो अपोजिशन को। और हमने ना सिर्फ बजट में बल्कि तमाम, आपने देखा कि जितने भी इजलास हुए हमने हुकूमत को टफ टाइम दिया। और अगर आप बात करते हैं ये उसी लॉन्ग मार्च की जहां से कहानी खत्म हुई थी, आपको याद होगा कि जब पीडीएम में शामिल तमाम जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, एएनपी भी थी, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमत ने जो मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क, उसके खिलाफ निकलने का। लेकिन पीडीएम किन के इशारों पे काम कर रही थी हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने देखा कि वो इस्तीफे आज तक नहीं आए। हम इनके इस्तीफों के मुंतजिर हैं, हम जेयूआई के भी इस्तीफों के मुंतजिर हैं, हम पीएमएलएन के और दीगर जो भी जमातें हैं उनके मुंतजिर हैं कि आज ये बात समझ नहीं आ रही कि ये मार्च और आज फिर आप लॉन्ग मार्च का आप ऐलान कर रहे हैं कि जी मार्च में होगा। तो मैं पूछना चाहूंगी पीडीएम की में शामिल तमाम जमातों से कि वो इस्तीफे अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी वो भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उनके फेस एक्सप्रेशन भी बड़े मजे के थे। उन्होंने कहा जी कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको जिस वक्त पे इस्तीफा देना है वो उसकी मर्जी है, वो दे देंगे। तो आपको लेकिन उस वक्त तो आपको याद होगा कि वो भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था मौलाना साहब का, बड़ा करोफर के साथ उन्होंने ये कहा था कि हर सूरत में इस्तीफा होगा और इस्तीफे के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वो भी शायद आपको याद होगा।
اچھا میڈم، اس کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ 23 مارچ کو ایک ہمارا بہت ایک دن ہے، آپ اس میں جو ہے وہ روڈ بھی بلاک ہوتے ہیں، بعض اوقات چیزیں بھی ایسے چل رہی ہوتی ہیں، اس دن کو ہی چوز کرنا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے کہ 23 مارچ کو ہونا چاہیے سب کچھ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ 23 مارچ جو ہے پاکستان ڈے ہے اور ہم مل کر یکجہتی کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن آپ کو شاید ماضی یاد ہوگا، کہتے ہیں یاد ماضی آزاد ہے یارا، کہ جب 14 اگست جو کہ ہمارا آزادی کا دن ہے، اور جس طریقے سے 23 مارچ، 14 اگست، 25 دسمبر کو ماضی میں آج جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو یہ انہی تاریخوں میں ملک کو مفلوج کرتے تھے، ہڑتالوں کی کال دیتے تھے، دھرنوں کی کال دیتے تھے، اور جو زبان استعمال کی جاتی تھی پوری قوم کو یاد ہے۔ یہ تو ایک انہوں نے خود یہ روایت ڈالی ہے جس کے اوپر یہ موجودہ اس اچھا وقت میڈم، اس وقت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں، دوسری طرف یہ 133 کے الیکشنز کے بعد یہ بات دیکھی گئی کہ اچانک سے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کھچاؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن تو اپنی اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے، ایک دوسرے کی اپوزیشن کر رہی ہے، تو یہ کھچاؤ جو اچانک سے بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ اس گورنمنٹ کے خلاف تو کچھ نہیں ہونے جا رہا، یا اس کو تو ٹف ٹائم نہیں دیا جا رہا؟ لگتا تو یہ ہے کہ یہ اگلے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے بالکل حکومت کو جوائنٹ اپوزیشن ہو کر ٹف ٹائم دینا، لیکن ہماری اپنی اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا آئین ہے، ہم اپنا الیکشن اپنے اپنے نشان پر لڑتے ہیں، ہم کوئی ان میں ضم نہیں ہو جاتے۔ آپ کا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم ہمیشہ حریف ہیں اور الیکشن لڑے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹف ٹائم دیا، نون لیگ کو بھی دیا، تمام جماعتوں کو دیا، اور ایک بھائی مطلب بڑی قوت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور میں اب دوبارہ جو ہے وہ ابھری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جمہوریت پہ پیپلز پارٹی کا یقین ہے، جس کے لیے ہم نے جانیں دی، کوڑے کھائے، پھانسیاں لٹکے، وہ اس ملک میں نہ صرف پنپ رہی ہے، 2008 سے آج 2021 میں ہم آ چکے ہیں، اور ہم 22 میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ تیسرا ٹینیور جو ہے وہ حکومت کمپلیٹ کر رہی، تو اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، اور یہی وہ جمہوریت ہے کہ آپ نے تینوں جماعتوں کو دیکھا، اور آج عوام یہ کہتے ہیں، آج عوام کی جو ہوپ ہے، جو امید ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عبید شاہ صاحب موجود ہیں۔ عبید شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ 133 میں طلال چودھری صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے زرداری صاحب کے لیے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ تھے، وہ کوئی اہم قیادت نہیں تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے نون لیگ کے خلاف ایک بری زبان استعمال کی۔ تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے جوائنٹ اپوزیشن کی، اور بات کی جا رہی ہے الائنس کی، متحدہ اپوزیشن کی، ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف متحدہ اپوزیشن کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ان کی تو اپنی سے لڑائیاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں، اور اتنی زبان غیر شائستہ زبان استعمال کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ دیکھیے، غیر شائستہ کیا، میں نے وہ دوسری جو آپ کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے مقامی قیادت کی بات چیت، وہ تو میں اتفاق نہیں ہوا سننے کا۔ طلال چودھری صاحب کی اسپیچ میں نے سنی، میں تو وہ تقریباً گالیاں ہی بک رہے تھے، وہ جو کہہ رہے تھے وہ تو وہ سمجھ رہے تھے، شاید میرا خیال ہے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ویڈیو بن رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے معذرت بھی کر لی ہے، بہرحال انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اس بات کی معذرت بھی کر لی ہے، تو اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی زبان اس وقت استعمال ہو کیوں رہی ہے؟ ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی عبید، آپ سے بات ہو رہی تھی، اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے اپوزیشن کے حوالے سے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کی اپوزیشن میں لگی ہوئی ہے، ایک اچانک سے اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، ایک سیز فائر کی سچویشن ہوتی ہے کہ بھائی بھائی بھی بن جاتے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پہ ہمیں پیپلز پارٹی کے بورڈز پہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کی تصویریں نظر آتی ہیں، کہیں ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی کراچی میں پیپلز پارٹی کا کوئی ونگ ہے کہ جس کی تصاویر ہیں، یعنی کہ ایک سیز فائر کی سچویشن تھی، لیکن ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور اچانک سے ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو فطری طور پر ایک دوسرے کے اتحادی نہیں ہے، نہ ایک دوسرے کے قریب ہے نظریاتی طور پر۔ وہ کہتے تھے، پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ میاں صاحب جو ہے وہ ضیاء الحق کی اولادیں ہیں، آمریت کی پیداوار ہیں، چور ہیں، فلاں ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ وہ جی لوٹ کے کھا گئے، ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ان کی تو آپس میں دیکھیں،
مریم بی بی نے انتخابی جلسے جو ان کے چلے ضمنی انتخابات کے، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، وہ عمران خان کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اگر تم پیپلز پارٹی کو ووٹ دو گے تو عمران خان کو ووٹ جائے گا. یہ وہ ریکارڈ پر ہے کہنے میں. پھر دوبارہ بھائی بہن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کا. بات کیا ہے، مزاروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں جی بیٹھے ہاں ہیں ساتھ. جی ہاں، بات یہ ہے کہ ان کے مفادات جب ہوتے ہیں عارضی طور پہ تو تھوڑے دنوں کے لیے یہ موافقت کرتی ہیں قیادتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن عوام کی بات اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر یہ جب پاکستان سے مخلص کوئی نہیں ہے، بس یہ کہانی چل رہی ہے. نہیں عوام کی کوئی بات نہیں، سب پالیٹکس ہی پالیٹکس ہے. یعنی پالیٹکس از سم تھنگ وچ از ادر دین پبلک، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کا عوام کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ تمام جماعتیں اپوزیشن کی جماعتیں، اچھا چلے یہ بات ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے جو مارچ میں مارچ ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ ابھی تک یہ نہیں اسٹریٹجی پتا کہ وہ مارچ لانگ مارچ ہو رہا ہے یا احتجاج ہو کے ختم ہو جائے گا. یہ بھی انہوں نے بڑا صحیح پوائنٹ، بڑا پوائنٹ انہوں نے کھیل لیا مولانا صاحب سے. مجھے لگتا ہے مولانا صاحب سے کھیل گئے، اور تو وہ کیا کھیلیں گے. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوگا؟ کوئی فرق پڑنا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہونا اس سے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ عوام ان جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ کوئی بڑی اکثریت کو گھروں سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. مولانا صاحب اپنے لوگوں کو تو لا سکتے ہیں نا، وہ مدرسے کے بچے لے آتے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اگر وہ اتنے لوگ جمع بھی کر لیں، دھرنا دے دیں، کوئی ریلی نکال لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا نا استعفوں سے. ایک ہی دن میں حکومت چلی جاتی تھی. استعفے تو نہیں دینے ان کو، بس یہی مسئلہ ہے نا. دیکھیں یہ صرف کیا کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگلے انتخابات کے لیے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں کہ بھئی اگلے الیکشن میں ہمارا لوگوں میں انوالومنٹ ہو. ہاں تھوڑی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ اپنی کمپنی کی تھوڑی مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے ہماری پروڈکٹ جب لانچ ہوگی تو لوگوں کا ہم سے کچھ انٹریکشن ہو. اچھا پھر وہ جو تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں ان کا بڑا کانفیڈنس ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ یا 5 سال، اگلے سال بھی 5 سال تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اب کمپلیٹ ہو کے ہی رہنا ہے. اگلے 5 سال کچھ لگ رہا ہے ان کا کوئی؟ اگلے 5 سال تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے، اللہ رحم کرے. آپ کی دعا تو ایک طرف ہے، پاکستان کے عوام پہ رحم کرے. میں یہاں پہ جو بھی آتے ہیں نا ان سے میں پوچھتی ضرور ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کیا؟ ابھی تک تو نیگیٹو آنسر آیا ہے. دیکھیں خان صاحب جو اپنی تیاریاں کر رہے ہیں نا، وہ تو یہی ہے کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پر ان کا زور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں 70-80 لاکھ ووٹ تو مجھے ہی ملنے ہیں، تو 1.5-2 کروڑ ووٹ پڑتے ہیں، 70-80 لاکھ کا اضافہ ہوگا، وہ سارے میرے ہیں، تو میں تو جیت ہی گیا. آپ نے شیخ رشید کا بیان بھی دیکھ لیا ہوگا، 80 اور 40 سیٹوں کی جو بات کر رہے ہیں کہ جی اگلی حکومت تو ہماری ہے، ہو ہی جائے گی. تو دیکھیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی، ان کو لگنا الگ بات ہے عبید، لیکن باہر والوں کی ہمدردیاں تو ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں کسی قسم کے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کی جگہ نہیں بنتی ہے. یہ آئی ایم آنیسٹلی اسپیکنگ ٹو یو. یہ نہیں کہ میں کوئی ان کا ناقد ہوں یا ان پر تنقید کر رہا ہوں یا میری ذاتی کوئی رائے. میری آرام سے انڈیپینڈنٹ آپ نکلیں گلی سڑک میں، محلے میں، چوک چوراہے پہ، دکاندار سے، رکشے والے سے، ٹیکسی ڈرائیور سے، کسی سے بات کر کے دیکھ لیں. فیل ہو گئے، بالکل ناکام ہو گئے، بالکل ناکام ہو گئے. کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی پرفارمنس نہیں. 4 روپے پر آج کل انہوں نے بجلی بڑھا دی 3 روپے 85 پیسے کراچی میں. آپ حد دیکھیں، اتنی ڈھیٹ گورنمنٹ ہے، اسے یہ نہیں فیل ہوتا کہ لوگوں کو کیا ہو رہا ہے. لوگوں کے ساتھ لوگ، آپ کی گورنمنٹس اپنی ریپوٹیشن کی بھی تو پرواہ کرتی ہیں نا. مختلف قسم کے بوجھ اٹھا لیتی ہیں اور لوگوں کو ذرا ایسے رکھتی ہیں فری کے بھائی لوگ ہمیں گالی نہ دیں. نواز شریف کی حکومت یہی کرتی رہی، پیپلز پارٹی کی حکومت یہی کرتی رہی. لیکن یہ زرداری صاحب کی حکومت میں، ہماری بہن بیٹھی ہیں، میں نے زرداری صاحب کی حکومت میں 2 ارب روپے کے نوٹ روز چھپتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی جو بھی کرو اپنی سطح پہ نہیں کر لو، حکومت کی سطح پہ لوگوں کو ذرا کم مار دو. یہ تو پرواہ ہی نہیں کرتے. 58% گیس بڑھانے جا رہے ہیں پرسوں. آپ گیس آ نہیں رہی گھر میں، 58% ٹیرف بڑھ رہا ہے. تو دیکھیں یہ حکومت اگر آپ جینوئنلی الیکشن کرائیں تو اس کے دوبارہ جیتنے کے، حکومت بنانے کے کوئی امکانات نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ الیکشن فیئر ہوتے نہیں ہیں، الیکشنز تو مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں. چلیے شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف ہم چلتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، پاکستان کی سیاست نہ صرف زرداری صاحب کی واپسی ہے، بیانات واپسی تو کیا وہ تھے ہی، لیکن بیانات ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کو سرپرائز کرنے والی ہے؟ شکر ہے آپ نے پوری تصحیح کر دی کہ زرداری صاحب واپس نہیں آئے. وہ پارٹی کے صدر ہیں، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، اور پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے ایک رجسٹرڈ ہے پارلیمنٹیرینس اور ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ اس پاکستان کے بھی صدر رہ چکے ہیں. اور بالکل وہ ہمیشہ سے سرگرم رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ زرداری صاحب نے اس وقت
جب ہمیں ایک تباہ حال معیشت ملی تو نہ صرف اس بحران سے نکالا، جب اسحاق خان یہ کہا کہ فائنانس منسٹری سے انہوں نے استعفیٰ دیا کہ خزانہ خالی ہے، تو ہم نے نہ صرف اس کو بہتر کیا بلکہ اس ملک کو تاریخی لیجسلیشن بھی تھی اور ہم نے وہ تمام اقدامات ابھی کیے جس سے آج عبید اللہ شاہ پاکستان صاحب نے کہا کہ کہ آپ صرف عوام اس نوٹ دور کو چھاپتے رہے. یاد کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی تنخواہیں میں بھی 100% سے زائد اضافہ ہوا، ان کی پینشن میں بھی اضافہ آپ کیا ہوا، کہہ رہے تھے؟ لوگوں کو روزگار بھی ملے، درآمدات بھی بڑھی، برآمدات، یہ ساری چیزیں بیلنس ہوئی. لیکن آج دیکھیں کہ ملک کی جو معیشت کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، جو مہنگائی ہے، اور اس وقت بھی اگر لیڈرشپ خاموش بیٹھی رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تاریخ کے ساتھ بڑا بدترین ہوگا. تمام لیڈرشپ کو متحد ہو کے نکلنا چاہیے، اور حکومت جو اس ملک کے ساتھ جو بربادی کری، جو ان کے بلند و بانگ دعوے تھے، جو یہ کہتے تھے، جو عوام کو سنہری خواب دکھائے گئے، اسپیشلی کہ جی ہم زرداری صاحب آئی ایم تو ایف میں پہلے سے نہیں جائیں گے، ہیں اور خودکشی کر لیں گے، کشکول توڑ دیں گے، بڑی شرم آتی ہے قرضہ لیتے ہوئے، اور مہنگائی کر کے حکومت کرنا تو کوئی وہ نہیں ہے. ایسا چیز ہے کہ عوام کو ریلیف دے کے حکومت کیا جائے. میں جس پوائنٹ پہ آ رہی ہوں وہ سوال جو ہے وہ میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں، زرداری صاحب بالکل ہیں لیکن بیانات کم آتے ہیں، اچانک سے بیانات آنا شروع ہو گئے. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. جب وہ نکلتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں، اس سے پہلے وہ پابندی سلاسل رہے، اس سے ہاسپٹلائز رہے، لیکن جب بھی وہ کورٹس میں آئے انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ دیا. ابھی لاسٹ میں بھی دیکھا کہ جب ان سے مریم نواز کے حوالے سے سوال کیا گیا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ قوم کی بیٹی. اس طرح وہ انہوں نے ہمیشہ ریسپیکٹفلی انداز سے پالیٹکس کی ہے، اور ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے، اور قوم ان کی سیاست کو سمجھتی ہے کہ وہ ایک ماہر سیاست دان ہے، اور وہ بالکل جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ہے سیاست میں، تو وہ نظر آ رہا ہے. چلیے جی، آپ کا موقف بھی آ گیا. میڈم پروگرام میں ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلال غفار صاحب، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. جی تھینک یو سو مچ. بہت اپوزیشن کا شور ہے سر، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ تحریک انصاف کے لیے اس وقت بڑا چیلنج کیا ہے، اپوزیشن یا مہنگائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، آپ جو اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں، آپ جو پی ڈی ایم کی بات کر رہی ہیں، تو پی ڈی ایم تو اب رہی نہیں. جو ان کا ایک بیانات تھا، وہ جو ان کا جو نیریٹو تھا، وہ پبلک نے ان کا نیریٹو بائی نہیں کیا، اور پبلک نے ان کو ریجیکٹ کیا. یہاں تک کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں شدید اختلافات آئے اور پی ڈی ایم کا وجود ہی ختم ہو گیا. تاریخوں پہ تاریخ، پہلے کہا کہ مارچ 2020 میں حکومت چلی جائے گی، پھر انہوں نے کہا سینٹ کے الیکشن سے پہلے چلی جائے گی، پھر کہا 31 دسمبر کو چلی جائے گی. پھر ان کے استعفے آئے تو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے کہا ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہے. پھر ان کو سینٹ کے چیئرمین شپ میں ان کو ہے نا شکست کا سامنا کرنا پڑا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ جو 23 مارچ کو مارچ کہا گیا ہے وہ ابھی ہوگا نہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ انہوں نے ایسے بھی بہت پہلے مارچ کیے ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک مارچ ہوا تھا، اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کیا حال ہوا تھا. وہ ٹرین مارچ ہوا تھا، اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا. پیسے دے کے تو وہ ٹرین مارچ پیپلز پارٹی نے لوگ لے کر آئے تھے، اور وہ آپ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ میڈیا پہ بھی سب کے سامنے آیا تھا اس ٹرین مارچ کا حال کیا ہوا تھا. سر آپ کی پارٹی کی طرف سے بیان بھی تو آیا تھا، فٹ پہ جانی ہے، ایک بیان آیا تھا نا کہ اسلام آباد کو اور ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی تمام جماعتوں نے پشاور میں ایک 11-12 پارٹیوں نے مل کے کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کی، اور جو اطلاعات ہیں اور جو آپ نے ویژولز بھی دیکھے، میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ وہ جلسہ ناکام ہوا. تو یہ کوئی پبلک کے لیے ان کا کوئی ہے نا کوئی محنت نہیں کر رہے، کوئی پبلک کے لیے ان کا نہیں، ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ جو فیملی انٹرپرائزز ہیں اور جو فیملی لمیٹڈ کی جو سیاست ہے اس کو بچایا جائے. بلاول صاحب کیا ہے نا صرف یہی ہے کہ آصف زرداری کی کرپشن کو بچایا جائے، اور مریم کا صرف یہی ہے کہ ان کے نواز شریف کو کسی طریقے سے این آر او مل جائے. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں لنڈن دوائی لینے. سوال جو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ان کو دوائی مل گئی تو وہ واپس آ جائے. سر اب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ خود تو میری بات سنیں نا، نواز شریف کورٹ کو وہ گارنٹی دے کے گئے تھے. شہباز شریف گارنٹی دی تھی، انہوں نے بانڈ پیپر فائل کیا تھا کہ 6 ہفتے کے بعد جب بھی ہے نا ان کا علاج ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، کون سا علاج ہوا وہ ذرا بتائے تو صحیح. وہ تو سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بھیجا تو پاکستانی گورنمنٹ نے ہے نا، نہ بھیجتے. ان کا رپورٹ ہوئی تھی، دیکھیں کورٹ نے ڈیسیشن دیا تھا، کورٹ نے ڈیسیشن دیا تھا، کورٹ میں وہ گارنٹی لے کے گئے تھے، کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ لے کے گئے تھے. ان سے پوچھیں، اور میں کورٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے
وہ جو ایفیڈیوٹ دی تھی وہ منظر عام پہ جو سب کے سامنے کوئی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ چاہے مریم نواز ہو یا یہ نواز شریف ہو, یہ سب لوگ بیل پر ہیں. یہ نواز شریف تو سرٹیفائڈ مجرم ہے, وہ نااہل ہے. اور جو آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کی کرپشن ہے, جو فیک کے اکاؤنٹ کے کیسز ہے سب کے سامنے, جو اس میں یہ بیلیں لے کے پھر رہے ہیں. سر آپ کا موقف آ گیا. ایک سوال پوچھوں گی, اس کا آپ جواب دیجیے گا. نواز شریف صاحب کو آپ نے کہہ دیا جی بیل پہ ہیں, آپ نے کہہ دیا بھاگ گئے, آپ نے کہا. پھر آپ نے جو ہے پیپلز پارٹی کی کرپشن کی بات کی, آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کی کرپشن کو بچائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, عوام کے مفاد کی بات کی آپ نے کہ عوام کو کسی کو نہیں خیال. سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو عوام کا خیال ہے؟ اچھا جی, آپ نے جو بتایا, دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تھی تو $18 بلین کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. اس وقت ملک دیوالیہ تھا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس کے بعد جب کووڈ آیا تو ہم نے پاکستان 3 یا 4 ممالک میں شامل ہے جس نے کووڈ کی اسٹریٹجی کو ایک سکسیسفلی طریقے سے امپلیمنٹ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی جو کووڈ اسٹریٹجی تھی اس کو کامیاب ترین قرار دیا گیا. ایون جو آپ کا جو امریکہ میں جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے, انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اگر ہم پاکستان کی اسٹریٹجی اپناتے تو ٹریلینز آف ڈالرز کی بچت ہو سکتی تھی. چیف منسٹر مراد علی شاہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے بند کر دو, بند کر دو, بند کر دو. کووڈ صرف ہے نا جو تھا اور شہری علاقوں میں تھا, باقی تو کہیں وہ ان کا نظر نہیں آتا تھا. اور کووڈ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم راشن دیں گے, راشن تو کہیں نہیں ملا, بھاشن ضرور ملا سب جگہ. تو جو ہمارا جو احساس پروگرام کا جو تحت ہم نے 170 ارب روپے سے زیادہ جو ہم نے بانٹا, اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا. اور پاکستان کا وہ واحد ایمرجنسی کیش پروجیکٹ ہے جس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور تمام اداروں نے اس کو شفاف ترین پروجیکٹ کیا بغیر کسی سورس کے, بغیر کسی مداخلت کے. اس میں ہے نا ایمرجنسی کیش جو حقدار تھے ان کو پیسے دیے گئے. اور اس کے بعد آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا تھا. دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ تو ایک احساس پروگرام کا پارٹ ہے. احساس پروگرام میں تقریباً 130 سے زیادہ اسکیمیں ہیں. اور آپ نے دیکھتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ میں تو گورنمنٹ آفیسر اور ان کی بیویاں جو عمرے پہ حج پہ جاتی تھی ان کے نام بھی موجود تھے. ہم نے آگے بے نظیر انکم سپورٹ کی جو ہے جو نام درست کیا, یہی ہے نا پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل رہی ہے. کوئی ایم این اے ایم پی اے پاکستان سے سر آپ نے جو الزامات لگائے ہیں, ایک شارٹ بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد پروگرام میں یہ اس پروگرام کی ٹرانسپیرنسی اور کامیابی کا راز ہے. چلے جی بریک ہے, بریک کے بعد شاہدہ رحمانی صاحب کی طرف صاحبہ کی طرف میں جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی جو الزامات ابھی لگائے گئے ان پہ ان کا کیا جواب ہے. ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف بھی ہم جائیں گے, لیکن پہلے میں بلال غفار صاحب سے ہی ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ زرداری صاحب نے پنجاب میں پوری قوت سے بلدیاتی الیکشن میں اترنے کا اعلان کیا ہے, حالانکہ پنجاب میں ان کی پوزیشن کوئی خاص لگتی نہیں ہے. اتنا کانفیڈنس کیوں ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں آئے اور ہے نا کانٹیسٹ کرے. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی پھر کوشش کر رہی ہے. میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ایک 4 صوبوں کی زنجیر کہلاتی تھی وہ تو ابھی اس وقت صرف سندھ میں کچھ چند اضلاع کی پارٹی رہ گئی ہے. سر ابھی کینٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں نا, کینٹ الیکشنز میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے. جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے اس میں کراچی کی جو سب سے بڑی پارٹی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. نہیں سر, میں پنجاب کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں, پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن رہی اس کے بعد یہ کہنا پیپلز پارٹی پر کنٹونمنٹ الیکشن میں تو کہیں وجود ہی نہیں تھا. تو میں آپ سے یہ تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں بڑی مضبوطی سے نہیں ہو سکتی ہے, سب کا حق ہے الیکشن لڑنے کا, الیکشن لڑے 100 بسم اللہ, لگ پتہ چل رہا ہے کہ ریزلٹس میں کیا ہوگا. کلو تو نہیں مل گیا جی, کوئی کلو تو نہیں مل گیا کہ ہونا ہے کامیابی ہونا ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہے. نہیں, وہ ہے نا خوش فہمی ہو سکتی ہے نا, یہی کہہ رہا ہوں نا. شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا شاید لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کریں گے. اور وہ ہے سب کو پتا ہے کہ 14 سال میں پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں انہوں نے کیا حل کیا ہے. اور میں آج یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے.
چلیں جی، یہ یہاں پہ رک جائیے گا. میں جب تک میڈم سے بات نہیں کر سکتی کروں گی جب تک آگے نہیں جاؤں گی. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل. آپ نے اس وقت بلال غفار صاحب کی باتیں سنی ہیں، میں سوال نہیں کروں گی، آپ خود ہی جواب دیں گی کہ کیا. دیکھیں جی، بلال غفار صاحب کی بات پہ کمنٹ کیا کروں. ان کی لیڈر کی جو عادت ہے غلط بیانی، دروغ گوئی، ان کے تمام ایم این اے ایم پی ایز کے اندر، تمام ان کے ترجمان کے اندر وہ تیزی سے سرایت کر گئی. ابھی انہوں نے ذکر کیا سب سے پہلے کہ جی تمام جماعتوں نے مل کے پشاور میں جلسہ کیا. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اگر ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کس نشے میں ہے. جیسے روم جل رہا تھا تو نہرو کی بانسری بجا رہا تھا، بالکل اسی طرح آج پاکستان کی معیشت تباہ و برباد. اور یہ کہہ رہے ہیں 12 جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے تھا، یوم تاسیس تھا، اور جس کو پیپلز پارٹی نے اکیلے اتنا شاندار لاکھوں لوگوں کا اجتماع پشاور میں ہوا، جس سے ان کی جو ہے ٹانگیں کانپ گئی. اب اس کے بعد آئے، جب آپ نے بات کی تھی نا بدتمیزی مت کیجیے گا میرے ساتھ، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو میں خاموشی سے سن رہی ہوتی ہوں، لیکن آپ لوگ بدتمیز ہیں اور آپ کا یہ وسیلہ ہے کہ انٹرپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی انکم سپورٹ پروگرام کی، جو بے نظیر انکم سپورٹ، بے نظیر کے نام سے ان کو چیڑ تھی. یہ کاغذات میں آج بھی انٹرنیشنلی ہو یا نیشنل، ہر کاغذ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. ان کو صرف بے نظیر نام سے چڑتی تو احساس ان کے اندر کیا ہوگا؟ غریب مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ان میں احساس ہے. ہمارا یہ پروگرام وسیلہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے وسیلہ تعلیم کا، وسیلہ بات کرنے کی تمیز نہیں آپ کے اندر. اے ٹی ایم مافیا، کرپشن کی اولاد ہے آپ. آپ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو والد کرپشن میں نکالا گیا تھا. آپ کی پارٹی پوری کرپٹ لوگوں پر ہے. تمام اے ٹی ایم مافیا کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، جانب دلیل سے لے کے مطلب اختیار سے لے کے ہر شخص آپ کرپشن میں. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے کہ اس ملک کے اندر بدترین کرپشن ہو رہی ہے، اور اس کے لوگ وہی موجود ہیں جو اس وقت حکومت میں، اقتدار میں، دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. کہاں گئے وہ 200 ارب روپے جو لا کر آپ قوم کے منہ پہ مار رہے تھے، جس سے قرضے اتار رہے تھے؟ وہ کہاں تک آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح آپ آ کے ڈٹائی کے ساتھ چینلز پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، الزام لگا رہے ہوتے ہیں. قوم کو پتہ چل چکا ہے، پتہ لگ چکا ہے کہ اس ملک میں کرپٹ مافیا کون ہے، اور وہی لوگ ہیں جو آج اس ملک میں اقتدار میں بیٹھے ہیں. دونوں ملک کو دیمک کی طرح اس ملک کی معیشت کو کھا چکے ہیں. آج غریب عوام کی روٹی ان سے چھین لی گئی ہے. اور آپ بات کرتے ہیں، آپ لوگ تو خود سارے کرپشن آپ نے دونوں ہاتھ سے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے. اے ٹی ایم مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کرپشن اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. آپ کراچی سے خیبر تک آپ کو بدترین شکست ہو رہی ہے. این اے 249 میں جو پارٹی پہلے نمبر پہ آئی تھی وہ 6 پہ آئی، اور جو 6 پہ آئی تھی وہ 1 پہ. کینٹونمنٹ میں ہم نے الحمدللہ کامیابی حاصل کی. اس کے علاوہ کراچی سے خیبر تک آپ پیپلز پارٹی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتی جا رہی ہے. آپ اسی طریقے سے سکون سے بیٹھے رہیں. قبر تو آرام میں ملے، آرام تو قبر میں ہی آئے گا، تو آپ قبروں میں جا کے آرام کیجیے گا. جو انہوں نے سندھ میں بلدیاتی بالکل سندھ کا پاکستان پاکستانی عوام دے رہے ہیں. آپ ایسے ہی بل بلاتے رہیں گے. اب آپ کو اقتدار ڈپارٹمنٹ بنا چاہتے ہیں جو ڈیموکریسی کے چیمپئن بنتے ہیں. کہاں ہے وہ تھرڈ کے فارم آف گورنمنٹ کے؟ دیکھیے اس طرح سے پروگرام نہیں ہو سکے گا. میں صرف اتنی بات کر رہی ہوں کہ ایک رہنا چاہتا ہے بڑا ان کے وہ ان کے چیئرمین بنتے ہیں ڈیموکریسی کے چیمپئن سے عوام کو ریلیف نہیں مل جائے گا. عوام کو پتہ ہے کہ شور مچائے شور. نہ پی اے سی میں ممبرشپ دی جاتی ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن کے یہ بڑے بلاول غفار صاحب جو سوالات آپ نے اٹھائے تھے میڈم نے اس کا جواب دیا ہے. اب انہوں نے جواب دے دیا تو میں اگلے سوال کی طرف جاؤں. ام رباب کی فیملی کو قتل کرنے میں ان کا MP ملوث. تو پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ سندھ اسمبلی میں چور ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سندھ اسمبلی میں قاتل بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چلے گئے 140 150. آپ آٹا چینی سب سارے چور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ جستے نے چلیں آپ لوگ تھوڑا سا پانی پیئے. میں جو ہے عبید کی طرف جاتی ہوں، پھر اس کے مسئلے کے حل کی طرف بھی ہم جاتے ہیں. جی عبید، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جو ہے یہ زرداری صاحب جو ہے پنجاب میں پوری طاقت سے آنے کا اعلان کیا، اور بلدیاتی الیکشن انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سرپرائز بھی دے دیں گے. کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیں آصف زرداری صاحب اس وقت پاکستان کی سیاست کے سب سے بہترین اور زیرک کھلاڑی ہیں.
ان کا جو پتہ ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا. انہوں نے بلوچستان کی گورنمنٹ ٹاپل کی کیسے عبدالقدوس بزنجو صاحب کو لے آئے, کیسے انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنوا لیا. وہ ان کا جو پتہ ہوتا ہے نا وہ پی ٹی آئی والوں کی سمجھ سے ذرا باہر ہے. لیکن میں کہوں ایک دو باتیں ایسی کہ دیکھیں ابھی انہوں نے تازہ جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا پاکستان کے مسائل کا میرے پاس زبردست پروگرام ہے. تو اب پتہ نہیں پروگرام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مشین لائیں گے جس میں ایک طرف سے آلو ڈالیں گے دوسری طرف سے سونا نکلے گا. پروگرام کیا ہے؟ ان کی کوئی گورننس اچھی نہیں تھی. انہوں نے کوئی کراچی کا پانی میٹھا ہونے والی بھی کہانی بیچ میں رہ گئی. ہاں مطلب دیکھیں نا کوئی مینجمنٹ یا گورننس ان کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا دور حکومت چوائس کیا ہے آگے, چوائس کیا ہے, یہ اچھی بات ہے. اچھا میں ایک بات اور بتاؤں, چوائس پر بھی ایک بات بتاؤں. بلال غفار صاحب نے کہا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن, ان کے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے امیدوار تھے نا صدر کے لیے کامیاب ہوئے تھے وہ جیت کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے. یہ حال ہے ان کا. آپ یہ دیکھیں وہ جیتے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ. یہ جو الیکشنز ہوئے لاسٹ والے اس میں سبھی خوش ہیں, سب خوش ہیں, سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا. نہیں آ رہا کہ کیا ہوا. کنٹونمنٹ ہے وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا ہے, وہاں سے ہم نے تمام پارٹیز جو ہے ہارے اور گلستان جوہر کے علاقے سے ہم نے کلین سویپ کیا. یہ میں ان کو ہے نا ان کی انفارمیشن میں ایڈ کر دوں, غلط بیانی نہ کریں گے. تو آپ کے ایک پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ جو وائس پریزیڈنٹ جو میرا حلقے میں آتا ہے اس کا وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. گلستان جوہر جو میرا پی ایس 103 NA 244 کا حلقہ ہے اس میں گلستان جوہر میں بات تو صحیح سامنے آنی چاہیے. 6 کی 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. بات جی بلال لاسٹ کامنٹ کر لیں اب سکون سے, پروگرام ختم ہونے والے, اب سکون سے لاسٹ کامنٹ کر دیں. سکون کا میں آپ کو آخری ایک بات سکون تو خبر میں ملے گا. سکون کا ایک کمنٹ بتا دوں تاکہ سب کو سکون آ جائے. وہ جو پروگرام کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا علیمہ باجی والی سلائی مشین تو نہیں آ رہی جس سے اربوں کروڑ روپے بن جاتے ہیں. عوام جانتی ہے کہ باہر پوری قوم جانتی ہے کہ کس کا دور حکومت بہتر تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہترین انداز سے نہ صرف حکومت کی بلکہ عوام کو شاہدہ صاحبہ میں آپ کو لاسٹ کامنٹ کا وقت دوں گی, پہلے غفار صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. کیسز ہیں وہ نون لیگ نے بنائے تھے, نون لیگ کے اوپر کیسز ہیں وہ پی ٹی آئی نے تو نہیں بنائے تھے. یہ ان کے کرتوت ہے کہ نیب کی پکڑ میں ہے, ایف آئی کی پکڑ میں, احتساب عدالتوں میں یہ گھوم رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مہنگائی کا جو ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے, انٹرنیشنل کوموڈیٹیز پرائسز کم ہو رہی ہیں اور چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں جو ہماری معیشت ہے, ان کو بتاتا چلوں کہ 4.5 سے 5% ہمارا جی ٹی پی گروتھ اچیو ہوگا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایکسپورٹ کا نمبر. چلے بلال آپ کا کامنٹ آ گیا ہمارے پاس, بہت شکریہ. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. جی میں ان سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا تو ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کا کیا ہوا, معلم جبا کا کیا ہوا, بی آر ٹی کا کیا ہوا, بلین ٹری سونامی جس پہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا, اس کا کیا ہوا, اربوں خربوں کی جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا کیا ہوا. جب آپ لوگوں کے اوپر نیب اور ایف آئی اے ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کو کیوں بچایا جاتا ہے. جہانگیر ترین کے ساتھ سے مفاہمت کیوں کی جاتی ہے. جب شوگر کمیشن بنتا ہے پھر اس کی رپورٹ کو منظر عام پہ کیوں نہیں لایا جاتا ہے. کیوں شاہدہ رحمانی صاحبہ میں نے لاسٹ کامنٹ مانگا تھا آپ سے, آپ نے نیا تحریک انصاف نے انصاف کا قتل کر کے اس ملک میں انسرجنسی اور اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. اس کا جواب ہم پھر کسی پروگرام میں لیں گے. جی عبید لاسٹ کامنٹ کا مطلب لاسٹ کامنٹ دیکھیں, مختصر ترین بات یہ ہے کہ آپ نے شروع پروگرام پی ڈی ایم کی اس سے کیا تھا, اپوزیشن سے. میرا خیال ہے اپوزیشن کی صفوں سے کچھ برآمد نہیں ہوگا, وہ عوام کے ساتھ ہیں بھی نہیں اور ان کی کسی تحریک سے کچھ نتیجہ. چلیں جی پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.